بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کچھ انفارمیشن تھی میرے پاس تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ انفارمیشن بہت ضروری تھی تو میں نے کہا ٹائم ضائع کیے بغیر کہیں دیر ہو جائے، اس کو پہلے شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اخبارات میں بھی آپ نے پڑھا تھا، میڈیا کے ذریعے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، سولر ایکلپس یا سورج گرہن ہمارا جو پاکستان میں ہے وہ 21 تاریخ کو بروز سنڈے سورج گرہن لگے گا ہی، اور اس کی ڈیوریشن جو بتا رہے ہیں وہ ہے تقریباً صبح 8 بجے سے لے کے 12 1 بجے تک سمجھیں کہ سورج گرہن لگے گا، اور جس میں زمین پہ ڈارکنس چھا جائے گی۔ بہت سے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج سے پہلے تو جہالت تھی، تو اس وقت تو سورج گرہن وغیرہ لگتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ کہیں قیامت آ گئی، لیکن جوں سائنس نے ترقی کی تو یہ فیکٹس کلیئر ہوئے کہ ہماری جو زمین ہے، جو پوائنٹ ذرا نوٹ کیا، ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ سورج کے گرد۔ اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ زمین یوں گھوم رہی ہے سورج کے گرد، اور یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں، یعنی یہ آپ کا سورج، یہ چاند اور یہ زمین، یہ ایک ہی لائن میں آ جائیں، گھومتے گھومتے ایسا اتفاق ہو جب یہ ایک ہی لائن میں، آگے پیچھے تو یہ دور دور ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک ہی لائن میں ہو جائے تو یہ سورج کی جو ریز ہیں یہ یہاں سٹاپ ہو جاتی ہیں، اس کو چاند جو ہے وہ انٹرسیکٹ کر لیتا ہے اور یہ ریز نیچے نہیں پہنچتی۔ عام طور پہ سورج کی روشنی یہ فل پہنچ رہی ہے، نیچے سے ٹارچ کی روشنی پہنچتی ہے، لیکن جب ٹارچ کے آگے کوئی چیز آ گئی، ہنڈرنس آ گئی، تو یہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی درمیان میں، کیونکہ چاند آ گیا ہے۔ اور اس چاند کا جو سایہ، کیونکہ جب بھی کوئی اوپیک چیز، یعنی اوپیک کہتے ہیں جس میں سے سورج کی روشنی نہ گزر سکے، مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں مارکر ہے، یہ اوپیک ہے، اس میں سے روشنی نہیں گزر سکتی، تو اس کا سایہ بن رہا ہے، اس نے جو روشنی کو روکا، انٹرسیپٹ ہوا۔ اسی طریقے سے چاند کا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج اکلیس ہو گیا۔ زمین سے جب ہم دیکھتے ہیں آگے ظاہر ہے چاند آ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سورج کالا ہو گیا ہے، تو اس کی روشنی مدھم ہو گئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سورج گرہن۔ یہ تو تھی سورج گرہن کیا ہوتا ہے، لیکن اب اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، یا اس کے امپیکٹس جو ہیں، جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں روشنی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے وہ تیز روشنی میں سکڑ جاتی ہے، اور وہیں اب آپ کسی اندھیرے کمرے میں جائیں تو وہ پھیلتی ہیں آنکھیں، اس کی جو پتلی ہے وہ پھیلتی ہے۔ تو اصل میں جب تیز دھوپ میں جاتے ہیں تو بڑی جو نقصان دہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں یا انفرا ریڈ ریز ہیں، ان کو وہ سٹاپ کرتی ہے سکڑ کے، تاکہ بیڈ ریز ہیں وہ پیچھے نہ جائیں، پردے تک نہ پہنچیں اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب سورج گرہن کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ روشنی مدھم ہو گئی ہے تو آنکھیں ہماری پھیلی ہوں گی، مدھم روشنی میں وہ سکڑیں گی نہیں، تو اس دوران انتہائی جو کہتے ہیں کہ مضر ریز، انفرا ریڈ ہوگی یا جو بھی، وہ ریز جو ہیں وہ آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی، کیونکہ سورج مدھم ہوا ہوگا
اور بچے یا بوڑھے یا ہم جو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو ریز ہیں، کیونکہ سکڑی جو ہماری وہ جو تھی، آنکھیں سکڑیں گی نہیں، وہ اس کو روکیں گی نہیں بیڈ ریز کو، جو جا کے بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ماہرین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آپ نے اس کو، جب سورج کو گرہن لگا ہو تو آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، چاہے گلاسز لگائیں یا کچھ بھی، ان کا اثر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس دوران بچوں کو اندر رکھیں، گھر کے اندر، یعنی 8-9 سے لے کے 12-12:30 تک، اور ان کو دکھانا بھی ہے یہ سولر ایکلیپس یا سورج گرہن، تو یہ آپ نے ٹی وی پہ دکھا دیں، موبائل پہ دکھا دیں۔ تو بس یہ تھی آپ سے گزارش کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھنا۔ بروز اتوار کو سولر ایکلپس لگے گا، سورج گرہن لگے گا، اس کے بہت اثرات ہیں، تو یہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ نہیں دیکھنا۔ مذہبی اسکالرس کہتے ہیں کہ اس دوران ان سے رابطہ ہوا کہ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، دروشی پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت پڑھیں، اور باقی جو ٹائم ہے اس میں آپ نے دروشی پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ہے نا آیت، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، اس کا بہت زیادہ ورد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پہ، ہم سب پہ مہربانی فرمائے۔ یہ چھوٹا سی ایک انفارمیشن تھی جو آپ تک ہم نے شیئر کی۔ پسند آئے تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔